ابھی چلتے ہیں علامہ عبد الرحمن قریشی صاحب کی جانب اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر حقوق الباد کے حوالے سے بات کریں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق الباد میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو ڈیجیٹل آواز نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا پیغام مصطفیٰ، پیغام قرآن لوگوں تک پہنچانے کا۔ تو جو آپ نے سوال کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، تو آج اصل ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور وافعلوا الخیر، بھلائی کے خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پا پا جاؤ۔ سکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے حقوق اللہ بھی بیان فرمائے ہیں اور حقوق العباد بات بھی بھی بیان بیان فرمائے فرمائے۔ ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جہاں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہات ہیں، بے شمار وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی عام وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اس کو معاملات کا امین بنایا ہے، حقوق و فرائض کا فرائض کا امین امین بنایا بنایا۔ ہے۔ بندہ دنیا میں آنے کے بعد جب اس امانت کو نبھاتا ہے، معاملات کا جو امین بنایا گیا ہے، ان معاملات میں وہ امانت کا خیال رکھتا ہے، وہ اس امانت کو ادا کرتا ہے، تو اللہ کریم اسے فرشتوں سے بڑھ کر مقام اور عزت عطا عطا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے۔ پھر اس کے سر پہ جو فضیلت کا، عزت کا تاج ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ قائم رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دنیا میں آنے کے بعد بندہ ان معاملات میں خیانت کرتا ہے، دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ کریم کے ارشاد کے مطابق جانور بلکہ جانور سے بھی وہ بدتر ہو بدتر جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے اس کائنات کو بقا دینے کے لیے لوگوں پر حقوق فرائض جو ہیں وہ مقرر عائد کر فرمائے دیے۔ ہیں۔ انسانیت باقی تب رہتی ہے کہ جب ان حقوق کی پاسداری کی پاسداری جائے۔ کی جائے۔ حقوق کے ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے بندے کا، انسان کا اللہ کریم کے ساتھ معاملہ، معاملہ اور دوسرا ہے انسان کا انسان انسان کے کے ساتھ ساتھ معاملہ۔ معاملات۔ ٹھیک ہے۔ تو انسان کے جو اللہ کریم کے ساتھ، خالق کے ساتھ جو معاملات ہیں، ان کو حقوق اللہ حقوق کہا اللہ کہا جاتا ہے۔ جائے گا، جس میں عبادات آ جائیں گی۔ عبادات ہو جائیں گی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری اللہ کریم کی عبادات جو ہیں یہ حقوق اللہ کے اندر آتی ہیں۔ اور جن کا انسان کا تعلق مخلوقات سے ہے، سے ہے۔ یعنی خالق سے نہیں، مخلوقات سے ہے، بندوں کے ساتھ ہے، تو ان کو حقوق العباد کہا بات جائے کہا گا، جائے گا، جو بندوں کے ساتھ منسلک ہوگا اس منسلک کا ہوگا، حقوق الباد جس کہا کا جائے تعلق کوئی بھی معاملہ لین دین کا، وہ حقوق گا، العباد عباد کے میں اندر آئے گا۔ اندر آ جائے گا۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے عام بات جو ہے وہ نماز، روزہ، فرض، جتنی بھی چیزیں ہیں عبادات میں، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے حقوق العباد کے حوالے سے، تو اللہ کریم حقوق اللہ انہی سے ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جو حقوق العباد سے فارغ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو حقوق العباد سے فارغ نہیں ہوتے، اللہ کریم ان سے حقوق اللہ ادا کرنے کی مطالبہ نہیں مطالبہ نہیں فرماتا۔ کرتا۔ مثلا حج اس بندے پر فرض ہے جس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کے اخراجات بھی چلیں، چلیں، اس کا نظام بھی نظام چلے، بھی چلے، اور اس کی عدم موجودگی میں کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو۔ نہ ہو۔ یعنی حج من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کے معاملات بھی چلتے رہیں، وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو، اور سارے حقوق جو ہیں وہ ادا ہوتے رہیں، تو پھر اس پر ذمہ داری ہوگی اللہ کریم کے بارگاہ میں حج ادا کرنے کی۔ اسی طرح زکوٰۃ بندے پر فرض ہے، لیکن تب زکوٰۃ بندے پر فرض ہے جب بندہ باقی سارے
حقوق العباد جتنے بھی ہیں ان کو ادا کرے، پھر اس کے بعد ایک خاص نصاب ہے، مقدار ہے سونے کا اور سونے کا، چاندی کا، چاندی کا، 7.5 7.5 تولے تولے سونا اور 52 52 تولے تولے جو ہے وہ چاندی۔ چاندی، یہ خاص نصاب کا مالک ہو۔ اور پھر اس کی ایک اور رعایت بھی دی گئی ہے کہ سال اس پر گزرے گا، ہو ٹھیک سکتا ہے سال کے دوران کسی بندے کا کوئی حق نکل آئے تو پہلے وہ حق ادا حق ادا کرے گا کرے گا، اور پھر پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح نماز اور روزہ یہ بھی اللہ کریم کے حقوق ہیں، لیکن نماز روزے کی کیفیت دیکھ لیں۔ اب ہم رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں تو رمضان مبارک ہمیں صبر، شکر، غم دردی، غم گساری کا درس دیتا ہے، اور یہی حقوق العباد کے اندر بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے ہمدردی کرتا ہے، کسی سے غم گساری کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کسی کو کوئی دیا تو اس کا شکریہ ادا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ جو بندہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کریم کا شکریہ بھی ادا نہیں ادا کرتا۔ نہیں کر تو سکتا۔ روزہ بھی ہمیں ایک طرح کا ہمیں حقوق العباد کی ہاتھ طرف ہی ترغیب دلاتا ہے۔ نماز ہے، اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، روکتی ہے۔ یعنی جھوٹ، غیبت، جتنی بھی غلط چیزیں ہیں ان سے روکتی ہے تاکہ بندہ اچھے طریقے سے حقوق العباد ادا کر کر سکے۔ سکے۔ مثال کے طور پر حقوق اللہ نفلی روزہ ہے، عورت ہے، نفلی روزہ رکھنا چاہے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نفلی رکھ عبادت سکتی۔ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ وہ اللہ کریم کی عبادت ہے، وہ بندی اللہ کریم کی، اللہ کریم نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لیکن اس کے باوجود نفلی جو تک عبادت کا تعلق ہے جب تک شوہر کی اجازت نہیں نہیں ہوگی وہ ہوگی، نہیں وہ ادا نہیں کر کر سکتی۔ سکتی۔ اسی طرح کثرت سے اللہ کریم نے کثرت سے عبادت، مرد کو، شوہر کو بھی کثرت سے عبادت کرنے سے منع منع فرمایا۔ فرمایا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ ایک مختلف اس کے صورتحال ہیں، بلکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ محترمہ وائف سے پوچھا کہ ان کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، وہ کیسے شوہر ہیں؟ عرض کرنے لگی کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، سارا دن روزے میں رہتے ہیں اور سارا رات قیام کرتے قیام ہیں، کرتے ہیں۔ نوافل پڑھتے ہیں۔ تو گویا ان کی اس تعریف کے اندر چھپی ہوئی ایک شکایت بھی تھی، شکایت بھی تھی بالکل کہ جو بندہ سارا دن روزہ رکھے گا اور رات کو مصلے پہ ہو جائے گا تو وہ بیوی کے حقوق کیسے ادا کیسے کرے ادا گا؟ کرے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، مجھے لگتا ہے، پتہ چلا ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ جی آقا، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، عبداللہ بن عمر، روزہ بھی رکھا کرو اور افطار بھی کر لیا کرو، یعنی روزہ بھی رکھا کرو، افطار بھی کر لیا کرو، کبھی رات کو عبادت بھی کر لیا کرو اور کبھی سو بھی لیا کرو۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح عبادت کرو کہ مہینے میں ایک ختم قرآن پاک کر لیا کرو اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، گویا یہ پورے مہینے کے روزے ثواب تمہیں مل جائے گا۔ ایام بیت کے روزے یہ نفلی روزے ہیں۔ جی آقا، میں اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، اگر زیادہ کر سکتے ہو تو پھر ہفتے میں ایک ختم قرآن کریم کر لیا کرو، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہفتے میں نہیں تو ہفتے میں کر لیا کرو، اور پھر اگر اس کے علاوہ تم مزید عبادت کرنا چاہتے ہو تو صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام جو روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، تو یہ روزے رکھ لیا کرو، یہ اللہ کریم کو بڑے محبوب ہیں۔ اور پھر آگے آپ کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لا تزد علی ذالک، اس سے زیادہ نہ کرنا۔ تو دیکھو میرے کریم آقا علیہ السلام کتنی پیاری تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کی، اپنے غلاموں کی، کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں، جسم کے بھی حقوق ہیں، خاندان والوں کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں۔ اسی طرح میرے کریم آقا علیہ حقوق العباد یعنی کتنے عام ہیں، اہم ہے، بالکل کتنی ان کی اہمیت ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا،
جس انسان نے کسی پر ظلم کیا، کسی کی حق تلفی کی، اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے جس کی حق تلفی کی ہے اس سے اپنے حق تلفی کی معافی معافی مانگ لے، مانگ لے. معاف کرا لے. کیوں؟ اس لیے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس کی جس کا اس نے حق مارا ہوگا، اس ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی دے دی جائیں گی. جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر ظالم کی نیکیاں ہی نہیں ہیں پھر بدلہ کیسے ہوگا؟ تو مظلوم کی جو برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، وہ وہ ظالم کو دے ظالم دی کے پلڑے میں اس ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اتنی اہمیت ہے کہ حقوق العباد حقوق کی. العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو نفلی عبادت ہے اس کو بے شک. کم کرنے کا بھی حکم دیا کہ جی جی پہلے کہ حقوق العباد حقوق. جو ہے جی جی. وہ پورے کیے جائیں.